अस्सलाम वालेकुम नाजरीन एंड वंस अगेन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक वी आर हियर विथ यू। एक बड़ा ही मज़े का टॉपिक तो नहीं कहूँगी, लेकिन वो कहूँगी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम आपके लिए लाए, क्योंकि आज हर घर में, हर जगह से, हर मोहल्ले में, हर चौक से एक ही आवाज़ आती है, एक ही सवाल आता है। आवाज़ ये है कि मार गई महंगाई। सवाल ये है कि हम क्या करें। तो इस सवाल का जवाब और इस महंगाई से लड़ने की ताकत हम आपको आज के दिन में और कल के दिन में बताएंगे। लेकिन अगर आप अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपको महंगाई ने कहाँ कहाँ हिट किया है, कहाँ कहाँ आपके घर में महंगाई की वजह से मसाइल पैदा हुए हैं, बच्चे की पढ़ाई में, आपके रिलेशनशिप में, मियाँ बीवी के, आपकी कोई ख्वाहिश है जो आप पूरी नहीं कर पा रहे जो पहले कर पाते थे, प्लीज़ गिव अस अ कॉल एंड शेयर योर एक्सपीरियंसेस विद अस। और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है महंगाई के लिए, आपके जहन में क्या सोच है कि हम महंगाई से किस तरह लड़ सकते हैं। प्लीज़ गिव अस अ कॉल, हमारा लाइव नंबर शो हो रहा होगा, उस पर कॉल करें और अपने एक्सपीरियंसेस, अपने थॉट्स, अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर करें। बिकॉज आज का टॉपिक हमने सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत सारे ऐसे ईमेल्स आ रहे थे, बहुत सारे ऐसे SMS और कॉल्स आ रही थी कि हमें सही है, सारे प्रॉब्लम्स हैं अपनी जगह, लेकिन महंगाई ने हमारी कमर तोड़ दी है। प्रॉब्लम्स तो हैं और प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगे, लेकिन महंगाई इस प्रॉब्लम को बद से बदतर करती जा रही है। तो ये जो एक हमने लोग के बॉक्स भी देखे, उनके कमेंट्स भी सुने हमने, एंड इट इज़ नाउ अ डेज इट इज़ बिकमिंग अ वेरी मेजर फैक्टर इनटू मेंटल डिसऑर्डर्स। महंगाई, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी। दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो दवाई बिक रही है, स्पेशली मगरिब के अंदर, वो डिप्रेशन की और एंजाइटी की बिक रही है। सबसे ज़्यादा दवाई बिक रही है क्योंकि वहाँ डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है। हमारे मुल्क में आज से 15-20 साल पहले डिप्रेशन का इतना आम, लोगों को इतना डिप्रेशन नहीं होता था। ट्रू। अब डिप्रेशन अलार्मिंग सिचुएशन पे पहुंच चुका है। और हमारे जितने डॉक्टर्स हजरात हैं माशाल्लाह, इस टीवी पे, इस चैनल पे तो बड़े बड़े मुस्तनिद डॉक्टर्स आते हैं पाकिस्तान के, और वो बताते भी हैं, और मतलब उनको खुद पता है कि वो हैंडल नहीं कर सकते, पेशेंट्स को हैंडल नहीं कर पा सकते, बिकॉज इतने पेशेंट हैं उनके पास, डॉक्टर के पास भी लिमिटेड टाइम है। सही। अब इसकी बहुत सारी वजूहत है। एक वजह यह है कि जब आपका बाइंग या परचेजिंग पावर आपके इख्तियार में ना रहे, ठीक है, खरीदने का आपका जो इख्तियार है। अब आप सोचें कि माँ बाप अपनी ख्वाहिशों को मार रहे हैं। ईद पे मैं जोड़ा नहीं बनाती, माँ कहती है मेरे बच्चों के कपड़े बन जाए। वालिद कहता है ठीक है मैं नए जूते नहीं लेता, मेरे बच्चों के नए जूते आ जाए। अब अपनी ख्वाहिशात इंसान औलाद के लिए तो मारता है, मगर ज़िंदगी में बाज़ ऐसे जगहें होती है, ऐसे मौके होते हैं जहाँ ख्वाहिशात नहीं, ज़रूरतें ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पे जीना रहने के लिए खाना चाहिए आपको। ठीक, सही है। तो आप सही कह रहे हैं, जीने के लिए आपको खाना ज़रूरी चाहिए। लेकिन एक बात आपके असल में अचानक से मुझे क्लिक की, जो माइंड में वही थी कि अक्सर लोग अब शादियों से गुरेज कर रहे हैं, बड़ी बड़ी एज तक, 30-40 तक शादी नहीं करते, इसलिए दे वांट टू हैव अ करियर, और आइदर दे वांट टू हैव इनफ मनी टू गेट मैरिड। और इसकी इम्प्लीकेशंस और हैं, इसकी इम्प्लीकेशंस और हैं। अब रिलीजियसली बच्चा बालिग हो, बच्ची बालिग हो, शादी करो ताकि बुरे रास्ते पे ना जाए। सही। एक तरफ आपके उस पे भी हम कभी मौजू लाके, जो आपका इंटरनेट और ये सब चीजें, इस पे भी मौजू पे हम बात करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? आयशा बात कर रही हूँ एबटाबाद से। जी आयशा, कैसी हैं आप और कैसा मौसम है एबटाबाद का? मौसम तो बहुत ही प्यारा है, बर्फ पड़ी हुई है इधर। चले आप एंजॉय करिए स्नो को, क्योंकि हमने तो कभी मैंने तो आज तक कभी खैर नहीं देखी, जिंदगी में कभी मौका मिला तो जरूर देखूंगी। जी बताइए, आपको मार गई महंगाई? जी महंगाई तो मार गई है कि महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि वो ही सर वाली बात है कि पेरेंट्स को, मैं माँ हूँ, मेरी 3 बेटियां, बेटा है, तो उनकी चीजें पहले बंदा लेता है और अपने लिए कुछ नहीं वो करता। और बाज़-औक़ात बाहर चीजें बंदा लेकर निकलता है और सामने जी कूड़ा चुनने वाले होते हैं, और उनके ना सॉक्स पहनी होती हैं, ना उनके स्वेटर होती है, उन्हें देख के फिर दिल बंदे का और ही वो होता है। बिल्कुल सही कह रही हैं। हम तो फिर ले रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल भी यानी कि कुछ भी नहीं उनके पास। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं। आपका कोई ट्रबल है, कोई सवाल ऐसा है महंगाई के बारे में जो आप पूछना चाहेंगी, अपने घर के हवाले से, अपने बजट के हवाले से, या मुल्क के हालात के हवाले से? ऐसा तो कोई भी नहीं है इस तरह का, क्योंकि मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह हाल ही हो जाते हैं, कुछ इतना वो नहीं है। चले, दैट्स रियली नाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हमारे साथ एक और कॉलर है, अनम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं अरूजा? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं?
میں بالکل ٹھیک. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. شکریہ, میں بھی بیٹھا ہوں یہاں پر, ہر کوئی عروج کو ہی سلام کرتا ہے. یہ عروج پہلے کرتے ہیں. انم کہاں سے؟ سر کراچی سے. اچھا, کیا حال چال ہے انم؟ اچھا انم, تم بتاؤ کیا تمہیں مار گئی مہنگائی یا تمہارے کسی جاننے والے کو تمہاری کوئی خواہشات رہ گئی مہنگائی کی وجہ سے؟ نہیں, اللہ کا شکر ہے, کوئی خواہشات رہی تو نہیں ہے, بس کچھ خواہشات ان کو پورا کرنا ہے. سر کی ساری ورک شاپس اٹینڈ کرنی ہے. چلو وہ تو تم انشاءاللہ کر لو گی, لیکن تم دیکھتی ہو جب, جسٹ اے جنرل کوشچن فرام یو, جب تم جاتی ہو نیچرلی روڈس پہ رکتی ہوگی, سگنلس پہ رکتی ہوگی اسکول یا کالجز جانے کے لیے یا کہیں پہ بھی جانے کے لیے, تو جب تم دیکھتی ہو کہ وہاں پہ لوگ دے آر اسٹارونگ, تو اس وقت کیسی فیلنگ ہوتی ہے؟ اس وقت تو بہت ہرٹ ہوتی ہوں. میں کوشش کرتی ہوں کہ ان کی ہیلپ کر دی جائے کسی نہ کسی طرح سے. اب یہاں پہ تو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اتنی انہوں نے مہنگی کر دی ہے کہ بس کیا کریں اب. ٹرو ٹرو. چلے تھینک یو سو مچ فار یور کال. جی جی آپ سے مجھے بات کرنی ہے, آپ اپنا سیل اٹھائیں گی نا, کل اٹھا دیجیے گا. آپ نے مجھے بولا تھا آپ نے مجھ سے بات کرنی ہے, میں نے آپ کا اتنا نمبر چیک کیا, آپ بزی ہوتی ہیں. چلو I'll just give you a call after the show. Thank you so much for your call. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے میرپور سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ اسد علی شہر کیرپور میرا سے بات کر رہا ہوں. جی سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ٹھاک, فرسٹ کلاس. ڈاکٹر مجید صاحب سے بات کرنی ہے. جی سر. سر السلام علیکم مجید صاحب. السلام. جی فرمائیے. سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ, اللہ کا کرم. فرسٹ کلاس. سر سر میں کیرپور میرا سے بات کر رہا ہوں. میں مہنگائی کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. جی جی بتائیے. جی آج کل جو مہنگائی کا دور ہے, بہت مینس جو ہے بہت بیڈ سچویشن ہے اس وقت. میں انجینئر ہوں, مائن انجینئر, اور تھرکول پروجیکٹ جو چل رہا ہے اب سندھ میں, اس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ اگر اس پہ کام کیا جائے تو مہنگائی پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل ٹھیک صحیح ہے. اچھا سر مجھے ایک بات بتائیں, چلے ہمارے کالر یہ کال ڈراپ ہو گیا, ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. سمیرہ. سمیرہ کیسی ہیں آپ سمیرہ؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. چلے ایک سوال پوچھ سے آپ سے میں جھٹپٹ سے پوچھ لیتی ہوں, کیا مار گئی مہنگائی؟ جی ہاں بہت زیادہ. اصل میں میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ ان کو بیماری ہو گئی تھی اور وہ جاب لیس ہو گئے اس بیماری کی وجہ سے, نصیب کریں. اور اس کی وجہ سے تقریباً سال بھر سے وہ جاب لیس ہیں اور کوئی ریسورس نہیں ہے انکم کا. تو اس کی وجہ سے جو کچھ میں نے مطلب یہ کہ بہت حالات خراب ہو گئے, بہت گھر کا ماحول بہت زیادہ خراب ہو گیا اس کی وجہ سے. آپ کو لگتا ہے مہنگائی صرف چیزوں پہ نہیں افیکٹ کرتی اور گھر کے ماحول پہ بھی افیکٹ کرتی ہے, لوگوں پہ بھی افیکٹ کرتی ہے, ریلیشن شپ پہ بھی افیکٹ کرتی ہے؟ جی ہاں بہت زیادہ, بہت زیادہ. مطلب ایون ہسبینڈ اینڈ وائف کی ریلیشن شپ میں بہت فرق آ جاتا ہے. پھر جب آپ بچوں کی ضروریات نہیں پوری کر سکتے تو وہ بچے نگلیکٹ ہوتے ہیں, اور مطلب سمجھے پورا ایک جو گھر کا نظام ہے وہ درہم برہم ہو جاتا ہے. جی بالکل ٹھیک, ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. آپ کے سوالات لینے کا آج ہمارا مقصد ہی ہے کہ ہم اس کے بعد میں جواب دے سکیں. تھینک یو سو مچ فار یور کال. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ہیرا. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیرا کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں, آپ سنائیں کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک اللہ کا شکر. کون سے شہر سے بات کر رہی ہیں؟ کراچی سے. کراچی سے. جی کہیے ہیرا, کیا مار گئی مہنگائی؟ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور جس کی وجہ سے فیملی میں بھی بہت پرابلمس کریٹ ہو جاتی ہیں, اور اس کی وجہ سے جیسے آپ دیکھ رہی ماحول میں بہت افیکٹ پڑتا ہے. ٹرو. تم مجھے بتاؤ مہنگائی کی وجہ سے تمہیں کون کون سی اپنی خواہشات ایسی تھی جو چھوڑنی پڑی یا ضروریات ایسی تھی جو چھوڑنی پڑی؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو, بیکاز میری ہر چیز پوری ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ, بہت جلدی نہیں. لیکن تمہیں ڈیلے کرنا پڑتا ہے اپنی چیزوں کے اندر؟ ڈیلے کرنا پڑتا ہے, ڈیلے کرنا پڑتا ہے, پیشنٹ رکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے چلے, تھینک یو سو مچ فار یور کال. اینڈ ہم تھوڑی سی بات کر لیں. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے, میں کیا کروں, کالس کی لائن لگی ہوئی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کون سا, آپ کہاں سے؟ محمد اکرم گجرانوالہ سے. جی محمد اکرم صاحب کیسے ہیں آپ؟ بتائیے کیا مار گئی مہنگائی؟ جی مہنگائی تو بہت ہی مار گئی. سب سے پہلے تو میں آپ کا بے حد مشکور و ممنون ہوں کہ خواب کے متعلق جو سبب آپ نے کل بتایا تھا, کراچی میں موجود ایک پلاٹ کو فروخت کر کے من و ان قانون اور شرعی تقاضوں کے تحت آپس میں اسے تقسیم کر لیے تھے, اور یقین جانیے کہ جو آپ نے جواب دیا سیم تو سیم ایسا ہی ہوا تھا. اور میں آپ کا بے حد فین ہو چکا ہوں یہ جواب سن کر. اللہ کا کرم ہے. آج جو ٹاپک ہے وہ واقعی ہمارے معاشرے کی ایسی ستم ظریفی ہے
کہ ہر انسان کو روگی بنا دیا صحیح ہے. بات. ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے. میں ایک بزنس مین ہوں. آج سے چند سال قبل کاروبار کی جو پوزیشن تھی وہ صحیح معنوں میں کچھ بنانے کی تھی. اب صورتحال یہ ہے کہ گھر اور دکان کے اخراجات پورے نہیں ہوتے. صحیح بات ہے. ماہانہ بنیادوں پر تنخواہ لینے والے کی رونقیں بازار میں 15 یوم رہتی ہیں, اس کے بعد بازار سنسان ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. کسٹمر حضرات صرف اشیاء ضرورت کی چیز ہی خرید پاتے ہیں, باقی جو نہیں بچتا وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر پیسے بچے ہوتے تو ہم یہ بھی چیز خرید لیتے ہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم صرف محدود تک چند دنوں تک محدود ہو کر رہ گئے خریداری کے معاملے میں. تو کچھ مصنوعی مہنگائی نے بھی صورتحال کو بگاڑا ہے. صحیح بات. آپ سمجھتے ہیں اس وقت اس ٹائم میں مصنوعی مہنگائی بھی ہے؟ جی بالکل ہے. چلیں مصنوعی مہنگائی کی ہوئی ہے لوگوں نے, بالکل لوگ ذخیرہ اندوزی کر کے تو بھی مصنوعی مہنگائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چلیں, تھینک یو سو مچ محمد اکرم صاحب, اینڈ آئی ایم ریئلی گلیڈ کہ آپ کو آپ کے ڈریم کا بالکل ایگزیکٹ آنسر دیا اور آپ کو ایک آپ کے ایک اتنے جو سوال آپ کے ذہن میں تھا اس کا جواب آپ کو مل گیا. تھینک یو سو مچ فار یور کال. اچھا جی, اتنے سارے کالز ہیں. تھینک یو فار تھینکنگ, کیونکہ دنیا میں انسان جو اتنا ناشکرا ہے کہ کبھی تھینکس نہیں کہتا. انہوں نے تھینکس کہا تو مطلب ان کا بھی تھینکس اس بات پہ کہ انہوں نے ہمیں تھینک کہا. چلیں جی, تھینکس پہ تھینکس, کیا بات ہے. اچھا جی, یہ جو آپ نے ساری کال سنی اور جو ہم نے واکس پاکس آج دیکھے, اور میں نے ایک چیز فیل کی کہ لوگ مہنگائی کی وجہ سے اپنی چیزیں ڈیلے کر کے بھول جاتے ہیں, خواہشات کے پائل ہی بنتے جاتے ہیں. اچھا دیکھیں, پہلے تو ہم نے ایک بات جو شروع کی تھی کہ اکثر گھروں میں شادیاں نہیں ہو رہی, جہیز نہیں ہے, لڑکیاں گھر پہ بیٹھی ہیں یا شادی کے پیسے نہیں ہیں. لڑکے جو ہیں وہ کہتے ہیں جب تک ہم اپنے پیروں پہ کھڑے نہ ہوں شادی نہیں کریں گے. کئی گھروں میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بچے سے کہا جاتا ہے کہ بھئی تم پہلے کمانا شروع کرو, کیونکہ ایک پیٹ اور یعنی بیوی اور آئے گی تو ایک کھانے والا اور آئے گا تو ہم کہاں سے افورڈ کریں گے. صحیح. ہمیں انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ ایک زمانہ تھا جب آپ پیسے کماتے تھے, اب وہ زمانہ جب آپ کو اپنے پیسے بچانے ہوں گے. پیسے کے ساتھ ساتھ اب عزت بھی بچانی ہوگی. سفید پوش انسان جو ہے وہ معاشرے کے اندر بھیک نہیں مانگ سکتا, اپنی ہاتھ نہیں پھیلا سکتا, کس طرح گزارا کرے گا. تو یہ ایک لمحہ فکر یہ آیا کہ اس وقت ایک ایسی حالت سے ہم گزر رہے ہیں جہاں مصنوعی, فرینکلی اسپیکنگ, ہماری مہنگائی آرٹیفیشل ہے. میں نے اپنے سٹارٹ میں یہ کہا تھا 25 سینٹ کی میں کافی پیتا تھا 1980 میں USA میں. پچھلے سال میں نے $1 میں وہی کافی پی ہے. ٹھیک ہے, یعنی 4 گنا بڑھی ہے ان 31 ایئرز. ان 31 ایئرز 4 گنا. دیکھیں یہاں پر کہیں پر 31 ایئرز میں 4 گنا بڑھتی ہے اور کہیں پہ ہر 4 دن میں 31% بڑھتی ہے. تو ہم اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹی سے بریک کے بعد, مزید ڈیٹیلز میں جائیں گے. آپ کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے گا ڈاکٹر معیز لاؤنج.